بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکنڈ چیپٹر روزہ کے امپورٹنٹ MCQs، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ کا حصول، دوسروں سے ہمدردی، صدقہ و خیرات کی کثرت یا پھر غربا و مساکین کی امداد۔ So the correct answer is تقویٰ کا حصول۔ نیکسٹ، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، جس میں سحری نہ کی جائے، جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، یا جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے۔ So the correct answer of this MCQ is جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ نیکسٹ، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے، رواداری کے، عفو درگزر کے، یا پھر کفایت شاری کے۔ سو دا کریکٹ آنسر از ہمدردی کے۔ نیکسٹ، مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے صبر و تحمل کی، استقامت کی، نظم و ضبط کی، یا پھر صلہ رحمی کی۔ So the correct answer is صبر و تحمل کی۔ نیکسٹ، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا، مالی پریشانی کا، جسمانی مشقت کا، یا پھر عزت نفس کا۔ So the correct answer is بھوک پیاس کا۔ نیکسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن نمبر 1، صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ چلیں اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کس طرح سکھاتا ہے؟ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا و مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد۔ نمبر 1، روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اظہار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت تحریر کریں۔ کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانا، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچو۔
اب اس آیت میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ ہر روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود سحری و افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوعیت سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، روزے کے فوائد و ثمرات۔ نمبر 1، روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے میدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ نمبر 4، روزے سے مسلمانوں میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اظہار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو سکے۔ جی تو یہ تھے اس چیپٹر کے امپورٹنٹ MCQs، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز۔ ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریے گا۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔